Assalamu alaikum guys, you are watching Parina Batul Nazish. We were discussing the crux of education series of lectures in educational psychology. We are discussing page by page. We will discuss page number 55 today. 304 says model of 8 types of learning was presented by Gagny. Gagny जो है ना वो शख्स थे जिन्होंने लर्निंग के ऊपर 8 किस्म के जो है ना मॉडल्स पेश किए थे. 305 says एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग बाय इनसाइट परफॉर्म बाय कोहलर. जो एक्सपेरिमेंट्स थे लर्निंग बाय इनसाइट के, ये कोहलर ने पेश किए थे, जो चिंपैंजी थी जिसका नाम सुल्तान रखा था, और उसके ज़रिए से जो एक्सपेरिमेंट करवाए थे आप सब ने भी पढ़ा होगा. तो वो कोहलर के हैं जो कि लर्निंग बाय इनसाइट है. यानी कि इंसान के अंदर जो है ना बहुत सारे आइडियाज़ मौजूद होते हैं और उन्हीं को इस्तेमाल करके वो जो है ना चीज़ें खुद समझ बूझ से कर सकता है. 306 says mental development reaches at its climax stage at formal operational stage. ये जो है ना जो जीन पियाजे के बहुत सारे स्टेजेस थे लर्निंग के, उस हिसाब से जो है ना आपसे पूछा है कि फॉर्मल ऑपरेशनल में जो है ना जो डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, वो बिल्कुल क्लाइमेक्स पे पहुंची हुई होती है. According to Maslow, most important needs are physiological needs. 307 Maslow क्या कहता है कि सबसे अहम जो ज़रूरियात है इंसान की, वो बुनियादी ज़रूरियात है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं. 308 says physical development is affected by factor biological and environmental. ठीक है, जो इंसान का की जो ग्रोथ है, यानी कि आप शक्ल शबाहत से या यूँ कि कद क़ामत जो है ना इंसान की, वो इफ़ेक्ट होती है. एक तो उसकी विरासती जो है ना बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं बहुत सारे, और दूसरे उसके एनवायरमेंटल हैं कि जो माहौल उसको मिल रहा है, जो खुराक उसको मिल रहा है, तो वो भी इफ़ेक्ट करता है. 309 says educational psychology is the branch of applied psychology. जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, और डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी इज सिंस द बर्थ ऑफ मैन. ठीक है, जो साइकोलॉजी की जो शुरुआत है वो इंसान की पैदाइश से ही होती हैं, यानी कि जब से इंसान दुनिया में आया तब से जो है ना साइकोलॉजी का सब्जेक्ट था, क्योंकि इंसान का बिहेवियर हमेशा से होता है. 311 says mostly differences in interest due to differences is past experiences. ठीक है, बहुत सारे जो डिफरेंसेस आते हैं इंसान के, जिसमें वो कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, कुछ में नहीं लेता है. जो डिफरेंसेस है उसके इंटरेस्ट में, वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आते हैं. ठीक है, उनका माजी होता है, उसी हिसाब से इंसान की पसंद नापसंद फॉर्म होती है. 312 says interest of boys reaches its peak in period. इंटरेस्ट ऑफ बॉयज़ रीचेस इट्स पीक इन पीरियड प्री एडोलसेंट. ये जो है ना स्पोर्ट्स के हवाले से एक सवाल था, मेरे ख्याल स्पोर्ट्स मिस हो चुका है यहाँ से. यानी कि स्पोर्ट्स में जो है ना इंटरेस्ट लड़कों का कब इंतहा तक पहुँचता है, तो ये प्री एडोलसेंट पीरियड है जिसमें जो है ना उनका जो इंटरेस्ट है वो हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुका होता है. 313 सेज चेंज इन बिहेवियर रिजल्ट्स इन मैच्योरेशन एंड लर्निंग. जो बिहेवियर है उसमें जो तब्दीली है वो जो है ना किस वजह से है जी, मैच्योरेशन और लर्निंग की वजह से. आहिस्ता आहिस्ता इंसान चीज़ें सीखता जाता है तो वो दिमागी तौर पर मैच्योर होता जाता है, अक्लमंद होता जाता है, और वो फालतू चीज़ें छोड़ देता है और अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है. तो यही जो है इंसान के चेंज इन बिहेवियर है, मैच्योरेशन है, लर्निंग है. 314 says learning of students together in small group on same project is cooperative learning. ठीक है, बच्चों का आपस में स्टूडेंट्स का लर्न करना एक दूसरे से प्रोजेक्ट मेथड, किसी प्रोजेक्ट में काम करके ग्रुप में, तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाएगी. 315 says student work at his own to discover basic ideas is discovery learning. यानी कि स्टूडेंट अपने अंदर ही सोचते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कवर करते हैं, बेसिक आइडियाज़ वो जो है ना दे देते हैं किसी भी हवाले से, तो वो डिस्कवरी लर्निंग कहलाएगी. 317 says student work at its own to discuss 16 says practicing a skill after point of its mastery is over learning. आपने किसी चीज़ में मास्टरी हासिल कर लिया, आप अबूर हासिल कर लिया, उसके बाद भी आप सीखते रहते हैं,
تو اسے سائیکالوجی کی زبان میں اوور لرننگ کہا جائے گا۔ 317 says ڈسکوری لرننگ اینڈ سوشل لرننگ آر تھیوریز کوگنیٹیو لرننگ، ٹھیک ہے، ڈسکوری لرننگ اور سوشل جو لرننگ ہے یہ کوگنیٹیو لرننگ کی تھیوریز ہیں۔ 318 says ایوریج ویٹ آف فل ٹرم بیبی بوائے ایٹ برتھ از 8 pounds، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت اس کی جو ویٹ ہے اس کا وہ 8 pound ہوتا ہے اور لڑکیوں کا 7 pound ہوتا ہے، ایوریج جو ویٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 320 says گریٹسٹ ڈگری آف انسیکیورٹی از ڈیو ٹو فیئر، جب انسان جو ہے کسی بھی حوالے سے انسیکیور فیل کرتا ہے، خوف آتا رہتا ہے، اس کو اس سچویشن کو فیئر یا خوف آنا کہا جاتا ہے، ہم اس کو وہم ہوتا رہتا ہے کچھ ہو نہ جائے، کچھ یعنی کہ سچویشن کو خود کریٹ کرتا رہتا ہے۔ 321 says موسٹ فنڈامنٹل ایجنسی ان بوائز اینڈ گرلس لائف از ہوم، سب سے اہم ضروری چیز جو ہے نا لڑکوں اور لڑکیوں کی زندگی میں گھر ہوتا ہے، کیونکہ گھر سے اس کی پرسنالٹی بنتی ہے اور بیسک چیزیں وہ گھر سے ہی سیکھتا ہے۔ 322 says جین پیاجے واز برن ان سوئٹزرلینڈ، جین پیاجے جو ہے نا کہاں پیدا ہوا تھا جی، سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوا تھا۔ 323 says لرننگ پروسیس اینڈ لرننگ سچویشن، 3 areas آف ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی، ایک لرنر ہوتا ہے، دوسرا لرننگ پروسیس ہوتا ہے اور تیسرا لرننگ سچویشن ہوتی ہے، یہ 3 ایریاز ہے ایجوکیشن کے اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی۔ 324 says ٹرم گروتھ پیورلی یوزڈ ان دا سینس آف فزیکل سینس، گروتھ جو ہے ہوتی ہے بچے میں وہ اس کے فزیکل لیول پہ جو ہے اس سینس میں ہم گروتھ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے جو قد و قامت ہے اس بیس پر۔ 325 says human organism becomes favorably related to environment is adjustment، ہیومن جو آرگنیزم ہے وہ انوائرمنٹ کے حساب سے بالکل فیوریبل ہے، وہ ایڈجسٹ رہ سکتا ہے اس ماحول میں، آہستہ آہستہ اس کی فزیکل چینجز آ جاتی ہیں، اس میں جینیٹیکل مطلب ایڈپٹیشنس آ جاتی ہیں، اس سچویشن کو ہم ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان میں۔ 326 says لرننگ اینڈ لرننگ تھیوریز آر اسٹڈیڈ ان سائیکالوجی، ٹھیک ہے، لرننگ اور لرننگ تھیوریز کے بارے میں سائیکالوجی میں پڑھا جاتا ہے۔ 327 says آرڈرلی اڈیپٹیو چینجز ان ہیومن فرام کنسپشن ٹو ڈیتھ از ڈیولپمنٹ، جو آہستہ آہستہ انسان عمر کے حساب سے بڑھتا جاتا ہے اور اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں تو وہ اس کا ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے، ڈیتھ تک جتنا عرصہ وہ گزارتا ہے۔ 328 says changes in body structure and function over time is physical development، شکل و شباہت میں جو تبدیلی آتی ہے انسان کی، جو دکھاوے میں، اس کی فزکس میں، باڈی میں جو چینجز آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے۔ 329 says changes that makes mental processes more complex is cognitive development، وہ تبدیلیاں جو انسان کے دماغی لیول کو پیچیدہ بناتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، ہونا بھی چاہیے۔ بچہ چیزیں نہیں سمجھ سکتا لیکن آہستہ آہستہ ہم گرو کرتے جاتے ہیں تو ہمارے اندر کمپلیکسٹی آ جاتی ہے اور ہم کوگنیٹیو طور پر بہت اچھے طرح سے ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں۔ 330 says پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سوشل ایٹیٹیوڈس اینڈ اسکلس از سوشل ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، آپ کی شخصیت بننا، آپ کے ماحول میں معاشرے کے ساتھ جو اخلاقیات ہیں، اسکلس ہیں، مہارتیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے، وہ تمام چیزیں سوشل ڈیولپمنٹ میں آتی ہیں۔ 331 says process that develops sense of right and wrong in child is moral development، بچوں میں صحیح غلط کی پہچان کرانا، اس کو یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، یہ اس کی مورل ڈیولپمنٹ ہے، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر بچے کو اچھے برے کی تمیز نہ ہو، جائز ناجائز، گناہ حرام، تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا معاشرے میں مسائل پیش آ سکتے ہیں، جو معاشرتی اقدار سے میچ نہیں کرے تو مسائل آئیں گے، تو مورل ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے۔ 332 says چائلڈ گروئنگ ایبلٹی ٹو ریگولیٹ اور کنٹرول ہز ایموشنز ایموشنل ڈیولپمنٹ، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا بھی آنا چاہیے، تو یہ اس کا ایموشنل ڈیولپمنٹ کہلائے گا بچے کا۔ ٹرانسفر آف پیرنٹس کریکٹرسٹکس ٹو نیو بورن از ہیریڈیٹی، والدین میں جو خصوصیات ہیں وہ اپنے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں تو یہ اس کی ہیریڈیٹی وراثت کہلاتی ہے۔ ایکٹیو رول آف لرنر ان بیلڈنگ نالج از کنسٹرکٹیوزم، جو ایکٹیو رول ہے کسی بھی لرنر کا نالج کو بیلڈ کرنے کے حوالے سے وہ اس کی کنسٹرکٹیوزم کہلاتی ہے۔ 335 says current thinking not understand situation is disequilibrium، جو موجودہ انسان کے عقل میں یا جو سوچ ہے اس کے
اندر وہ جو ہے نا سچویشن کو نہ سمجھ سکے تو اس سچویشن کو، اس کنڈیشن کو سائیکالوجی کی زبان میں ہم ڈس ایکولیبریم کہتے ہیں۔ 336 سیز کرنٹ تھنکنگ انڈرسٹینڈ سچویشن از ایکولیبریم، موجودہ آپ کی سوچ بوجھ کے حساب سے آپ سچویشن کو ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں تو یہ آپ کی ایکولیبریم کہلائے گی۔ 337 سیز ارینجنگ objects in sequence according to one aspect is seriation، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ہی حوالے سے آپ نے کسی چیز کو ارینج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے دوسری جتنی بھی اس کے اندر خصوصیات تھیں ان سب کو نہیں دیکھا، فار ایگزامپل میں 5-6 چیزوں کو کلر کے حساب سے ارینج کروں، صرف کلر ہی میرا مقصد ہو، اسی حساب سے میں ارینج کر رہی ہوں، تو یہ سیریشن کہلائے گا، ایک ہی اسپیکٹ کے حساب سے ارینجمنٹس کرنا۔ So that's all for today guys. Like, share and subscribe for more videos. آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی کرکس آف ایجوکیشن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ویڈیو لیکچرز جو ہے نا اپلوڈ ہو چکے ہیں ایجوکیشن کے مختلف بکس کے حوالے سے، آپ اس سبجیکٹس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ضرور دوستوں میں شیئر کریں، سپورٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔